ویلکم بیک۔ پروگرام کے بعد پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل پاکستان میں اس وقت ایک بہترین قومی سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی فضا بنتی نظر آ رہی ہے، جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن سے شروع ہوئی اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تعیناتیوں کے حوالے سے ایک بہترین مفاہمت کی فضا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آئی اور یہ سفر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت پاکستان میں سیاست کا ان بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان یا حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان محض آرائی نہیں ہے، اس وقت معاملہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا اور پنجاب میں نظام حکمرانی کا، اور اس حوالے سے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں ان کے مسائل، خاص طور پہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اس وقت معاملات ہیں وہ دگرگوں بتائے جاتے ہیں اور اس کی مسلسل نشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جناب عمران خان نے عثمان خان بزدار کو چیف منسٹر پنجاب بنایا، اس کے بعد سے پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے، عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے مسلسل تنقید ہوتی رہی ہے اور عمران خان کو اس حوالے سے شدید سیاسی دباؤ کا بھی اور اندرونی دباؤ کا بھی سامنا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ عمران خان نے ایک بنیادی تبدیلی لائے ہیں پنجاب کے نظام حکمرانی میں، جس میں کہ ایک بہت بڑا اختیار دے دیا گیا ہے پنجاب کے نئے چیف سیکرٹری اعظم سلیمان کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس شعیب دستگیر کے ذریعے، اور جس کے ذریعے نظام حکمرانی کو ناقدین یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں، پی ایم ایل کیو یہ کہتی ہے کہ یہ نظام اب اسلام آباد سے، وزیر اعظم سے اور وزیر اعظم کے دفتر سے چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ناراض ہونے والوں کی فہرست میں خود عثمان بزدار بھی شامل ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس پہ ناراض نظر آتے ہیں کہ ان کے کام نہیں ہو رہے، اور پھر پی ایم ایل کیو اس بارے میں بالکل کھل کے بات کر رہی ہے کہ اس وقت پنجاب کا جو موجودہ نظام ہے، جو کہ جناب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں اور پی ایم ایل کیو کے دوسرے بڑے کہتے ہیں کہ وہ اب اختیار دے دیا گیا ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو، جو ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالہ سا بن گیا ہے پنجاب میں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، اور ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بن گیا ہے عمران خان کے لیے۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پوری معاملے سے بہت ہی منسلک شخصیت ہے، پی ٹی آئی کے بہت ہی سینئر رہنما ہیں، پورے معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور گورنر پنجاب ہیں جناب چودھری محمد سرور، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اب ہے تو سانجے کی ہانڈی، مگر چوراہے پہ اس وقت پھوٹی نظر آ رہی ہے۔ روزانہ آپ اس کی تصویر جو ہے وہ میڈیا میں مختلف بہت ہی مستند ذرائع سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے کابینہ کے وزیر اس پورے معاملے پہ اعتراض کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے گروپ بن رہے ہیں، پی ایم ایل کیو اس پہ اعتراض ہے، یہ پورا معاملہ جو ہے بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کامران خان، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم نکات جو ہیں آپ نے اٹھائے ہیں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتحادیوں کا ایشو ہے وہ ایم کیو ایم کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے، میں صرف پی ایم ایل کیو کی بات کر رہا ہوں سر، بالکل ہم پنجاب سے بات کر رہے ہیں اور پی ایم ایل کیو کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پی ایم ایل کیو کا تعلق یقینی طور پر پنجاب سے ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب جو ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ بہت گمبھیر قسم کے ایشوز ہیں، اور اس کی میں بنیادی وجہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو جو ڈیولپمنٹ بجٹ پنجاب کا تھا وہ 640 ارب روپے تھا، اور ان میں سے بہت سا پیسہ جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا جاتا تھا، جس سے وہ مطمئن بھی ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ بھی کرواتے تھے، اور پھر ایڈمنسٹریشن جو ہے ان تک بھی ان کی ایکسیس جو تھی اور وہاں پر جو لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو کوئی شخص الیکشن میں جیت کر آتا ہے، لاکھ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، 50,000 لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹرز کی بہت سی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں، وہ اپنے کام کروانے کے لیے وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے جائز کام ہیں ان کو حل کرنے میں مدد جو ہے ملے۔ تو اس میں یقینی طور پر آپ کی بات یہ درست ہے کہ ہمارے بہت سے منسٹرز جو ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے چودھری صاحب؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
بیوروکریسی میں بھی 4 آئی جی بدلے جا چکے ہیں, 4 چیف سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں, تو ذمہ دار تو اس کا پرائم منسٹر ہی ہوا نا جو اپوائنٹ کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور تھا اور یہ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو ادارے ہیں ہم ان کو امپاور کریں گے, اداروں سے سیاسی مداخلت جو ہے اس کو ختم کریں گے, اور اداروں میں جو ہمارے چیف ہیں, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے چاہے وہ آئی جی ہے, ہم ان کو اختیار دیں گے کہ وہ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اور پروموشن جو ہیں ان میں سیاسی عمل دخل نہ ہو. اور یہ پرائم منسٹر کی امبیشن بھی ہے, پرائم منسٹر کی یہ خواہش بھی ہے, لیکن اس خواہش کو سم ٹائمز جو بیوروکریسی تک میسج جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ سیاست دانوں کی بات نہ مانی جائے. اور ہم صرف بیوروکریسی سے, میں صرف ایک ہی بات توقع رکھتا ہوں اور ہمیشہ ایک سیاست دانوں کو بھی میں ہمیشہ جو مشورہ دیتا ہوں, اپنی جو پولیٹکس میں نے انٹرنیشنل کی ہے اس میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ڈی پی او, آپ کا ایس ایچ او, آپ کا کوئی شخص جو ہے رشوت لے رہا ہے, آپ کے جائز کام نہیں کر رہا, تو آپ یقینی طور پر چیف سیکرٹری کے پاس جائیں, آئی جی کے پاس جائیں, ہمارے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ وہاں کام نہیں چل رہا, ان کی جگہ پر کسی ایماندار افسر کو لگا دیں. یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص کو فلاں جگہ سے ٹرانسفر کر کے فلاں جگہ لیکن جو بھی سچویشن ہے چودھری صاحب یہ کام تو چلا نہیں. جو بھی نظام میں ذرا اس کی جڑ, جو بیماری کی جڑ ہے, پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اس کا ایشو وجہ کیا بنی ہے کہ جس کی وجہ سے پنجاب میں پچھلے 1.5 سال سے میرے اپنے تجربے کی بنا پر جو پرابلمز جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو پولیٹیکل سوچ یہ ہے, اور ہم نے اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو اس بات پہ کنونس کر لیا ہے کہ وہ مداخلت جو ہے اپوائنٹمنٹ میں نہ کریں, اور جب ہم ان سے کہتے ہیں وہ ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتے. اچھا, دوسری طرف ہم بیوروکریٹ سے یہ تو ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو کام آپ اپنے بھائی کے کہنے پہ کرتے ہیں, اپنے رشتہ دار کے کہنے پہ پڑھتے ہیں, اپنے عزیز کے کہنے پہ کرتے ہیں, تو وہ کام اپنے وزراء اور جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں اتنی تو رسپیکٹ ان کو دے دیں کہ وہ کام جو ہے آپ ان کے کہنے پہ بھی کر دیں. لیکن ہوتا یہ ہے, اور میں آپ کو اپنے تجربے سے کامران خان میں اپنے تجربے سے بناتا ہوں بات, کہ اگر میرے دفتر سے کوئی کسی کام کے لیے فون آ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, اور اس افسر کے کسی دوست سے جب وہاں پر فون کروا دیا جاتا ہے, اس سے کسی کولیگ سے فون کروا دیا جاتا ہے, تو وہ کام جائز ہو جاتا ہے, اور اگر منسٹر وہ کام کہتا ہے تو وہ ناجائز ہوتا ہے. تو ہم نے جب تک ہم اس بیلنس کو ٹھیک نہیں کریں گے. بہت زبردست اگزامپل دے دی. جب گورنر کے کہنے سے کام نہیں ہوتا, اور آپ ظاہر ہے کوئی ناجائز کام تو نہیں کہیں گے, آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کہیں گے جس کی مالی منفیت ہو, وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا, تو کسی ایم پی اے, ایم این اے, پی ایم ایل کیو. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام تو آپ کے پاؤں سے زمین تلے سے زمین نکل رہی ہے, آپ کے پاؤں کے نیچے سے. کیو والے بہت شدید ناراض ہو گئے, آپ کے لوگ ناراض ہو گئے. اس کا حل کیا ہے؟ پرائم منسٹر کو آپ نے کیا حل تجویز کیا ہے, اور اس پہ فوری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ کامران خان, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ہمیں سٹرائک کرنا پڑے گا بیلنس, اور اس بیلنس یہ تو آپ عمران خان سے کہنا, یہ کامران خان تھوڑی کرے گا. ریپرزینٹیٹو صاحب تعاون کرنا پڑے گا. بالکل ہم یہ مسئلہ جو ہے, جب ہم میڈیا میں یہ بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پر پرائم منسٹر سے بھی ٹیک اپ کریں گے, اور ہم چیف سیکرٹری سے بھی ٹیک اپ کریں گے, آئی جی سے بھی کریں گے کہ بھئی اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو کہو کہ ہمارے وزیروں کی, ہمارے ایم این ایز کی, ہمارے ایم پی ایز کی ان کو عزت بھی دے دو, اور ان کے جو جائز کام ہے وہ بھی کر دو. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں میں آپ خود اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر ہم نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے, تو ہمیں اداروں کو غیر سیاسی بنانا ہے. ہم نے پوسٹنگ, ٹرانسفر, پروموشن سے ان کا اثر و رسوخ ختم کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چوہدری صاحب اس کو اور کون ہیمر کرے گا؟ ایٹ دا سیم ٹائم کامران خان, بیوروکریسی کو بھی جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست دانوں کو ان کی رسپیکٹ جو ہے ڈیو رسپیکٹ نہ دی جائے. وہ پھر آپ عمران خان سے کہیں, کامران خان سے کام نہیں بنے گا, مگر یہ اعظم خان سے کہیں, یہ آپ اعظم سلیمان خان سے کہیں, آپ یہ دستگیر سے کہیں, اور سب سے زیادہ عمران خان سے کہیں, اور اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ فوری طور پہ آپ کو ایکشن کرنا ہوگا نا. پرائم منسٹر کے ساتھ آپ لوگ مل کے بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے,
اور یہ ایک جو خلیج پہ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سیاستدانوں کی سپورٹ کے بغیر صوبے کو نہیں چلا سکتی، اور دوسرا یہ بات بھی کلیئر ہے کہ بیوروکریسی کی سپورٹ کے بغیر، بیوروکریسی کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے بغیر سیاستدان صوبے کو نہیں چلا سکتے۔ تو ان دونوں میں جو ایک عدم اعتماد ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ان کو ایک پیج پہ لے کے آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ تو اس سے ہمارے اتحادی بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے جو ایم پی ایز ناراض ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب گورنر پنجاب محمد سرور، ہمارے ساتھ چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا پنجاب کے حالات کتنے سنگین ہیں، کتنے سیریس ہیں۔ پنجاب کے موجودہ نظام پہ نہ گورنر پنجاب کو اعتماد ہے، نہ وہاں پہ پی ایم ایل کیو کے سربراہ کو اعتماد ہے، یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو، جو کہ بہت بڑے اتحادی ہیں، نہ ان کی جماعت کو اتحاد ہے، نہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران پارلیمنٹ کو اعتماد ہے، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ چیف منسٹر عثمان خان بزدار کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ پنجاب کا یہ ڈیبیکل ہے، بہت بڑی مسئلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کے لیے، انہیں فوری طور پہ اس پہ حل کرنا ہوگا۔ جب گورنر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دے پورے ماحول پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے عمران خان کے۔ کمرشل